السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اصل مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو اصل مسئلہ بنانے کے جو طریقے ہیں ان میں سے کل ہم نے ایک ذو اضافہ عقل یعنی LCM یہ ہم نے پڑھا کہ جس کا بھی اصل مسئلہ نکالنا ہے ان کے مخارج لے کے، یعنی نصف ہے تو 1/2 یعنی جو 2 ہے وہ مخرج ہے، ان کے مخارج لے کے پھر ان کی تجزیہ کرنی ہے، یعنی ذو اضافہ عقل نکالنا ہے۔ جو جواب آئے گا ان کو آپس میں ضرب کرنا ہے تو اصل مسئلہ نکالا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے وہ جو 2 گروپ بنائے تھے، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، یعنی 2 گروپ بنائے تھے، تو ان کے متعلق ہم نے پڑھا اصل مسئلہ نکالنے کا طریقہ کہ اگر نصف آ گیا ہے پہلے گروپ میں سے، دوسرے گروپ میں سے جو مرضی آ جائے یعنی ثلثان، ثلث، سدس، تو اصل مسئلہ 6 بنے گا۔ اسی طرح پہلے گروپ میں سے ربع آ گیا، دوسرے میں سے جو مرضی آ جائے اصل مسئلہ 12۔ اسی طرح پہلے گروپ میں سے اگر سمن آ گیا اور دوسرے گروپ میں سے جو مرضی آ گیا تو اصل مسئلہ 24 بنے گا۔ تو آج ہم تیسرا طریقہ پڑھیں گے اصل مسئلہ بنانے کا، وہ ہے 4 نسبتیں ہیں، ان کو یاد کر لیں، ان کی تعریفات بہت ہی آسان ہے۔ 4 نسبتیں: تماثل، تداخل، توافق، تباین۔ اصل مسئلہ بنانے کا آج ہم تیسرا طریقہ پڑھیں گے، 4 نسبتیں ہیں۔ نسبتیں 4 ہیں۔ تماثل، تداخل، توافق اور تباین۔ یہ 4 نسبتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے، یعنی ان کی تعریفات ہم پڑھیں گے تو ان کو مد نظر رکھ کے پھر ہم اصل مسئلہ بنائیں گے، تو جو ہمارا جواب آئے گا یعنی وہ ہمارا اصل مسئلہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں مثال بھی دوں گا آپ کو، وہ ایک ہی مثال میں ہم تینوں قسمیں جو ہم نے اصل مسئلہ بنانے کے تینوں طریقے پڑھے، انشاءاللہ وہ ایک ہی مثال میں آپ کو سمجھائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تماثل۔ تماثل کس کو کہتے ہیں؟ تماثل کہتے ہیں 2 عدد، ریاضی کے 2 عدد، یعنی کوئی بھی 2 عدد، جیسے نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، یعنی یہ 6 ہیں، حصص ہیں، ان کے مخارج یعنی نصف کا 1/2، ربع کا 1/4، ثمن کا 1/8، ان کے جو مخرج ہیں یعنی 2، 4، 8، 3، 3، 6، ان مخارج کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی 2 عدد، 2 عددوں کے درمیان ایسی نسبت کہ دونوں ایک جیسے ہوں، ان کو تماثل کہتے ہیں، یعنی مثل سے ایک جیسا ہونا، ان کو تماثل کہتے ہیں۔ یعنی 2 عددوں کے درمیان ایسی نسبت، اس کو تماثل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 2 ہے یا 3 3 ہے، اسی طرح 4 4 ہے، اسی طرح 6 6 ہے، یعنی ایک جیسے 2 عددوں کے درمیان ایسی نسبت کہ دونوں ایک جیسے ہی ہوں، ان کو تماثل کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اگر یہ کسی مسئلہ میں آ جائیں گے تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں گے، یعنی 2 2 ہے، 1 2 کو لے لیں گے، 3 3 ہے، 1 3 کو لے لیں گے، 4 4 ہے، 1 4 کو لے لیں گے، 6 6 ہے، 1 6 کو، جو بھی آ گیا۔ تماثل 2 عددوں کے درمیان ایسی نسبت دونوں ایک جیسے ہوں، تو ان کا حکم کیا ہے؟ ان میں سے ایک کو لے لیں گے۔ آگے تداخل، کہ 2 عددوں کے درمیان ایسی نسبت کہ دونوں ایک جیسے تو نہ ہوں، مگر جو بڑا ہے، بڑا عدد ہے، وہ چھوٹے پر پورا پورا تقسیم ہو رہا ہو، یعنی چھوٹا عدد ایسا ہو جو بڑے کو پورا پورا تقسیم کرے، اور بڑا چھوٹے پر یعنی پورا پورا تقسیم ہو رہا ہو۔ مثال کے ساتھ جیسے 2 4 ہے، اسی طرح 2 6 ہے، اسی طرح 2 8 ہے، اسی طرح 3 6 ہے، یعنی کہ 2 عددوں کے درمیان ایسی نسبت کہ ایک جیسے نہیں ہیں، مگر جو چھوٹا عدد ہے وہ بڑے کو پورا پورا تقسیم کر رہا ہے، یعنی 2 1 2 2 2 4۔
इसी तरह 2 है वो 6 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, 2 3 6। 2 है वो 8 का पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, 2 4 8। 3 है वो 6 को पूरा पूरा कर रहा है, 3 2 6। यानी दो अददों के दरमियान ऐसी निस्बत के छोटा बड़े को पूरा पूरा तकसीम कर रहा हो, तो इसका हुक्म क्या है कि इनमें से छोटे को छोड़ देंगे और बड़े को ले लेंगे, यानी छोटे अदद को छोड़ के बड़े को ले लेंगे। इसी तरह तवाफुक के दोनों अददों के दरमियान, दो अददों के दरमियान ऐसी निस्बत के दोनों एक जैसे भी ना हो, छोटा बड़े पर पूरा पूरा तकसीम भी ना हो, तो क्या करेंगे कि कोई तीसरा अदद ऐसा हो जो उन दोनों को तकसीम कर रहा हो। कोई तीसरा अदद ऐसा हो जो उन दोनों को तकसीम कर रहा हो। मिसाल के तौर पर जैसे 4 6 है, इसी तरह कर लें 6 8 है, यानी 4 6 जो है वो 4 पर पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। इसी तरह जो 8 है वो 6 पर पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, मगर 4 6 8 को कोई तीसरा अदद तकसीम कर रहा है। मिसाल के तौर पर इनको तकसीम कर रहा है 2। 4 6 को देख लें, 4 6 को 2 तकसीम कर रहा है, यानी 4 और 6 को 2 तकसीम कर रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को तकसीम करके, यानी 2 2 4 पीछे, यानी 2 जवाब आया, इसको कहेंगे वफ़क़े असगर। यानी जो अदद इन दोनों को तकसीम कर रहा है, इन दोनों में से किसी एक को तकसीम करके जवाब आएगा उसको दूसरे में ज़रब कर देंगे। और जो जवाब आता है, यानी तकसीम करने के बाद एक अदद का जो जवाब आता है वो आता है, जो भी आएगा उसको वफ़क़े असगर कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमने कहा कि 6 4 इनमें तवाफुक है, 4 का वफ़क़े असगर 2 है, 6 2 12। अगर हम 3 को कर लें, 2 3 6, 3 आएगा, 3 को 4 से ज़रब दे दे, 4 3 12। तबायुन यानी दो अददों के दरमियान ऐसी निस्बत के दोनों एक जैसे भी ना हो, बड़ा छोटे पर पूरा पूरा तकसीम, छोटा जो है बड़े को पूरा पूरा तकसीम भी ना करे, कोई तीसरा अदद भी इनको तकसीम ना करे, तो इनका हुक्म क्या है कि इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे। मिसाल के तौर पर जैसे 2 और 3 है, इसी तरह 3 और 8 है, इसी तरह 3 और 4 है, यानी ये एक जैसे भी नहीं है। छोटा बड़े पर पूरा पूरा तकसीम भी नहीं हो रहा, बड़े को पूरा पूरा तकसीम भी नहीं कर रहा, और ना ही कोई तीसरा अदद इनको कर रहा है, मगर इनका हुक्म क्या है कि इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे। तो ये 4 निस्बतें हैं जिनसे असल मसला हल हो सकता है। हम एक मिसाल लिखेंगे और तीनों तरीक़ों से हल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक खामद है और साथ एक बेटी है, वही मसला जो हमने उस दिन हल किया था। पोती है और साथ हम माँ को शामिल कर लेते हैं, माँ है और चचा है। खामद को कितना हिस्सा मिलता है जब औलाद हो? 1/4 यानी रुबो। बेटी को जब अकेली हो तो ये निसफ लेती है, यानी 1/2। पोती जब बेटी आ जाए तो सुदस लेती है, यानी 1/6। माँ जो है वो भी सुदस लेती है, यानी 1/6, यानी फरा आ गया तो ये सुदस लेगी। इसी तरह जो चचा है वो आसाबा बनेगा, अगर बाकी माल बचेगा तो चचा को मिलेगा, वगरना नहीं। अब हमारे पास मखरज क्या है? 4 2 6 6। पहले हम जो आज पढ़ा है वो कर लेते हैं कि 6 6 में तमासुल है, एक 6 ले लेंगे। 6 2 में तदाखुल है, तो हमने क्या पढ़ा था? तदाखुल होगा तो बड़ा ले लेंगे, छोटे को छोड़ देंगे। यानी हमारे पास मखरज क्या, हम ऐसे लिख लेते हैं 4 है, 2 है, 6 है, 6 है। 6 6 में तमासुल एक 6 ले लिया, और 6 2 में तदाखुल है 6 ही ले लिया, क्योंकि हुक्म क्या, बड़े को ले लेंगे। 6 और जो 4 है इनमें है
توافق یعنی دو ان کو پورا پورا تقسیم کر رہا ہے تو ایک کا وفق اصغر لے لیں گے، دو پہ پورا پورا تقسیم، دو پہ دونوں تقسیم ہو رہے ہیں، 2 2 4 6 2 12، یعنی اس طریقے سے یعنی جو 4 نسبتیں ہیں ان سے ہمارا اصل مسئلہ بنا 12۔ دوسرا ہم نے جو طریقہ پڑھا LCM یعنی 4 2 6 6، 2 2 4 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2، یہ 3 پر آگے تقسیم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس جواب کیا آیا 2 ضرب 2 ضرب 3، 2 2 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12۔ اصل مسئلہ یہاں پہ بھی اس حالت میں 12، اس حالت میں بھی۔ تیسری ہم نے حالت پڑھی تھی کہ پہلے اور دوسرے گروپ والی، نصف پہلے گروپ میں سے ہے، ربع بھی پہلے گروپ میں سے ہے، مگر سدس دوسرے گروپ میں۔ ہم نے کیا پڑھا کہ اگر ربع آ جائے گا دوسرے گروپ میں سے اور پہلے گروپ میں سے اور دوسرے میں سے جو مرضی آ جائے تو اصل مسئلہ کتنا بنے گا 12 بنے گا۔ اس طرح ہماری تینوں صورتوں میں اصل مسئلہ کتنا بنا 12 بنا۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔